اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی، او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا، کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے. فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا. اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آگے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں. چلیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے. لیکن بہرکیف یہ جرم ہے. دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا. اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ کو پتا ہے میں برطانیہ میں ہوں، اور ہمارے یہاں بھی یہاں 2 عیدیں ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ آج عید کی نماز کے پاکستان کے ساتھ، یعنی بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی. پوری دنیا سے پیغامات اپنی جگہ آئے ہیں. ایک تو پوری قوم کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. اس خوشیوں میں یاد رکھیے گا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور جو اب بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور وہ کھڑے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں، اور یہی ایک موقع ہوتا ہے جب آپ قوم کو آگے لے جانے کے لیے آپ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ بریگیڈیئر سعید مظفر علی صاحب دیکھ رہے ہیں. ہم براہ راست ان کی طرف چلتے ہیں، پہلے ان سے عید کا پیغام لے لیتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم اظہر صدیق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ برطانیہ میں ہیں، آپ نے برطانیہ سے پاکستانیوں کے لیے عید مبارک کا پیغام دیا. تو میں پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان سے جو پاکستانی برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں، جو مسلمان رہائش پذیر ہیں، ان تمام علاقوں میں جہاں پہ عید آج منائی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ، تو ہماری طرف سے، ہماری فیملیز کی طرف سے تمام لوگوں کو عید مبارک. آپ کی فیملی کو عید مبارک. آپ کی بیٹی کی شادی ابھی بھی ہوئی ہے، اس نئے جوڑے کو عید مبارک. آپ کی فیملی کو عید مبارک، اور برطانیہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستانیوں کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ ان کو عید کی خوشیاں نصیب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ جی. آپ نے میری بیٹی اور داماد کو بھی یاد رکھا ہے. شادی اٹینڈ کی تھی تو کس طرح بھول سکتے ہیں. ویسے میں انہی کے ساتھ ہوں، وقت یہی گزر رہا ہے. اچھا چلے ہم چلتے ہیں. ذرا دیکھیں، 2-3 ایشوز ہے جس پہ بات کرنی ہے. ایک، آپ اور میں پہلے دن سے ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو کچھ رزلٹ ملے گا وہ رزلٹ بہت ہی بھیانک ہوگا. اور میں بار بار اپنے اس ٹویٹ کا ذکر کرتا ہوں، وہ بیک گراؤنڈ پہ ٹویٹ چل رہا ہوگا. اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی. یہ 27 مارچ کا ہے، 6:42 پاکستان کے ہیں. اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی. عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار. یہ شروع میں کہا ہے تحریک عدم اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی 27 مارچ. اور عمران خان کو اگر ذات کے حوالے سے ہوتا تو وہ یہ اسمبلی اس دن تحلیل کر جاتا، لیکن اس نے
اب سائفر والے مسئلے کو قوم کے سامنے لے کے آیا اور نتائج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. میں نے اسی میں دوسری بات بھی کہہ دی تھی، وگرنہ تحریک عدم اعتماد قانون کے خلاف ہے، اس میں سکم ہے، اسپیکر رولنگ سے مسترد کر دی اور اسمبلیاں تحلیل. پھر یہی 3 اپریل کو ہوا. 3 اپریل کو جب اسمبلیاں تحلیل کرتی تھی، اگر اس قوم کو آگے لے جانے میں انٹرسٹڈ تھے یہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ گھرونا کردار یاد رکھے گا تو اسمبلی تحلیل ہو جانی. پھر سپریم کورٹ میں گیا. 7 اپریل والا جب ہیئرنگ کمپلیٹ ہوئی اس دن بھی جو ہے سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ 5 ججز نے دیا. اور اب کئی تاریخی ریکارڈ آپ پر موجود ہے کہ اپوزیشن لیڈر فاروق اجنائی وغیرہ باہر آ کر سب نے کہا کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یکا یک کیا ہوا، ہیئرنگ جو اپنا فیصلے کے لیے سماعت ملتوی ہوئی. پھر دروازے کھلے تو الیکشن کمیشن اندر موجود تھا. اور میں آج یہ ساری باتیں سب لے جاؤں گا. میرا مین فوکس الیکشن کمیشن ساتھ ہونا ہے کہ آج اس ملک کی تباہی میں ذمہ دار جو ہے. میں نے پریس کانفرنس یہاں کی سوسائٹی کی طرف سے یہاں پر مانچسٹر میں، تو ہم نے بھی قصوروار الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا. الیکشن کمیشن موجود تھا، آیا اور اس نے کہا 7 مہینے تک الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ بات ہے مارچ 2000 اپریل 2022 کی. 7 مہینے لگا بھی لے تو نومبر بنتا ہے، اور آج ہم دوبارہ جون میں پہنچ چکے ہیں، الیکشن پھر بھی نہیں کروا رہا. یہ میں نے 2 آپ کو تاریخی واقعہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی کردار ادا کرتا تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ الیکشن کمیشن اگر آئینی کردار قصوروار کہا جائے اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن. آپ نے جو کچھ کہا اس سے، کیونکہ آپ کی جو انٹروڈکشن ہے یا آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تمام کے تمام حقائق پہ اور ریلیونٹ رولز پہ بیس کرتا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے کیونکہ بات کی اس نئی حکومت کے رجیم چینج کے ذریعے جو نئی حکومت وجود میں آئی تھی، تو وہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے اور کانسٹیٹیوشن کی جو وہ لمٹس ہیں ان سے ہے. اور جو کانسٹیٹیوشن کی لمٹس میں بڑے ایک عام آدمی کے طور پہ یا ایک لے مین کے طور پہ اتنا ہی پڑھا ہے میں نے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں، اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے تو وہ بھی 90 دن کے لیے ہوتی ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے جو اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ وہ صرف الیکشن کرانے کے لیے، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے وجود میں آتی ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر آپ پاکستان کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ نکال بھی دیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی تھی، اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے نیب کے قوانین کا تباہ و برباد کیا، اس لیے کہ ان کو اس کرپشن سے اپنے آپ کو نکالنا تھا جو ان کو بڑا کیٹیگوریکلی پتہ ہے. کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس نے کرپشن 1600 ارب کی ہوئی ہے، اس کے اوپر 4 شیٹ لگنے جا رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا تھا. انہوں نے فوراً اس کو نکال لیا. اور نیب کا جو بیڑا غرق ہوا وہ آپ کے سامنے. اب پاکستان کی درسی کتابوں میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے قانون میں شامل کر دیں گے، کتابوں میں شامل کر دیں گے، طالب علموں کو تعلیم دی جائے گی کہ 49 کروڑ کی کرپشن کرنے کی پاکستان میں اجازت ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. تو اگر 49 لاکھ کی اگر آپ نے کرنی ہے، آپ نے کروڑ کی 2 کروڑ کی کرپشن کرنی، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے اور کر لیں. یہ پاکستان کا نصاب بن گیا. تو جس حکومت کی بیسز یہ ہوں گی، ہم بچوں کو جب یہ پڑھائیں گے اور یہ قوانین بنائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو بھی چھوڑیے. ابھی ریسنٹلی دیکھیے چیئرمین سینٹ کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، وہ آپ مجھے بتائیے. کیا اس کا مطلب ہے؟ وہ کس طرح الیکٹ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کیا طریقہ کار چلا تھا اس نے جو اس وقت اپنے چیئرمین سینٹ کی جو مراعات کا بل جو آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑ لیا. منظور میں ہوا ہے، تاریخ چھیڑ دیا. نہ بڑی زبردست تاریخ چھیڑی ہے آپ نے. تو یہ وہ بات ہے نہیں میں یہاں رکیے گا. عمران خان کو گرانے کی سازش جو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھائی اس کو گرانے کی سازش تو یہ چیئرمین سینٹ جب بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لانگ مارچ لے کر مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی نکلی تھی، اور وہاں سے پیپلز پارٹی پیچھے آ گئی تھی. کوئی ان کا آپس میں ایجنڈا طے نہیں ہو سکا فورن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور یہ اب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور وہیں اب سینٹ کے الیکشن میں جو بارگین ہوئی یوسف رضا گیلانی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ کی بات کو اگر اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ جو موجودہ حالات ہے، یہ جو عمران خان پہ آج کا کہا جاتا ہے، یہ آج والا مسئلہ نہیں ہے.
یہ تو پورا ایک بہت بڑا پلان تھا جو اس وقت بھی چل رہا تھا, اور یہاں پر ہم پروگرام پہ یہ بات کیا کرتے تھے. اظہر صاحب میں کہتا ہوں اگر ہم عمران خان کو ایک منٹ کے لیے مائنس کر دیں تمام چیزوں سے, اور صرف موجودہ حالات, چلے ہم کہتے ہیں یہ عمران خان غلط تھا, لیٹس ہائپوتھیٹک عمران خان نے غلط کیا, لیکن عمران خان کا دور ٹھیک نہیں تھا, ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان, چلو ایک منٹ اس مفروضے کو لیکن کیا اس کے جانے کے بعد یہ جو لیٹسٹ جو سینٹ کا بل پاس ہوا ہے جس کے ووٹ دینے میں وہ شخص, وہ جو پیپلز پارٹی کا, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو رویا تھا جب اپنا فوجی عدالتیں بنائی, رضا ربانی یا رضا ربانی صاحب, اس کے بعد نیر بخاری, اس کے بعد ایک بہت بڑے جورسٹ جن کو میں جانتا ہوں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت بڑی لا فرم ہے ان کی, جو زرداری کے وکیل ہیں, نواب بن, یار کچھ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ تم نے اتنا پہلے ہی تم نے کما لیا ہے, پھر تم صرف انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مرنے کے بعد قبر کے اوپر بھی 4 بندے فاتح پڑھنے کے لیے بٹھا دیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ ہوئی ہے اس سال کے اندر, اس ایک سال کے اندر جو کچھ ابھی پاکستان میں رشین آئل آیا ہے, آپ کو پتا ہے اس کے اندر کس طرح کیا کارٹل چل رہا ہے, یہ بتائیے گا ذرا, بتائیے گا کہ وہ جو رشا سے وہ چلا ہے, اس کے اندر جو ریٹ جو کوٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر جو لوگوں نے جو بروکرز نے جو کمایا ہے, اور جو کمیشن اس کے اندر اسرٹین کیا گیا ہے, اور کس طرح وہ وہاں سے چل کے مسقط آیا, اور مسقط ویسے تو رشین سے پورٹ سے جو چیز چلتی ہے وہ ڈائریکٹ کبھی اس سائٹ پہ آتی نہیں, کہ رشین پورٹ سے جو جہاز چلتے ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں, وہ سویز کراس کرتے ہیں, وہاں پہ 12-14 دن لگ جاتے, لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ چیزیں اس ٹرانسپیرنسی سے نہیں چل رہی جس ٹرانسپیرنسی سے اگر عمران خان کی حکومت خراب تھی اور اس کے بعد چیزیں چل رہی ہوتی تو ہم کہتے چلو جی عمران خان غلط تھا, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام جو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہے اور لوگ اس کو روزانہ دیکھ رہے ہیں. آج میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, آج شہباز شریف صاحب نے ایک PIA کی نو تنظیمی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں پروفیشنلز کو لائیں گے. تو میں آپ کی یادداشت پہ لے کے جاتا ہوں نواز لیگ کے پہلے دور میں کہ PIA پہلے دور میں شاہد خاقان عباسی چیئرمین تھے. شاہد خاقان عباسی ابھی وہ ان کی اپنی ایئر لائن چل رہی ہے اور وہ پروفٹ میں جا رہی ہے, وہ PIA میں رہے, وہ پروفیشنل نہیں تھے نون لیگ کے دور میں, تو اس وقت کیوں نہیں PIA ٹھیک کی گئی. اب ہوگا یہ کہ ان کا ایک اور بار ایک چیز سامنے آئی ہے کہ PIA کی 9 تنظیم کے دار, آپ بھی دیکھ لیجیے گا, ذرا چیک بھی کر لیجیے گا, یہ بڑے عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے روزویلٹ ہوٹل کے, وہ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل ہے. لوٹ مار کیسے کرتے ہیں آپ, کہیں کہ لوٹ مار گینگسٹر دوبارہ آگے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں, اگر تو چیزیں ٹھیک ہو گئی ہوتی تو میں کہتا کہ جی ٹھیک ہے جی, یہ حکومت بڑی مزدار بات بتا لی آپ کو, بڑی مزدار. میں کل ایک پروگرام میں, پرسوں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں یہ پیپلز پارٹی کے اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے, اور وہ جی ہم, میں کہ جی 70 سال ہو گیا انہیں, یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے, تو ٹھیک کرنے میں 40 سال لگیں گے. اور میں ایک عام آدمی کو, ذہین شعور آدمی کو دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو یعنی بتایا یہی گیا کہ, اور بتایا گیا ثبوت یہاں موجود ہے, کرپشن کی خربوں روپے کی اس ملک کی تباہی میں ذمہ دار ہے, اور آج وہ معتبر بنے ہوئے ہیں, آج وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دبئی میں بیٹھ کر اس ملک کے مقدروں کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور پہلے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, اب دبئی میں ہے. یعنی صدیق صاحب ایک چلتے ایک چیز عرض کر دوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی نا پہلی, جو آصف زرداری واز دی پریزیڈنٹ, تو ضیاء الحق کے دور میں کچھ لوگ PIA سے نکالے گئے تھے اس لیے کہ وہ سفارشی بنیادوں پہ پولیٹیکل بیسس پہ 3000 لوگوں کو PIA کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی چٹ پہ بھرتی کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں. وہ پروفیشنل نہیں تھے, ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی, کوئی کسی کا چاچا, کوئی کسی کا ماما, کوئی کسی کا تایا, ان کو بھرتی کر لیا گیا تھا. جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان 3000 بندوں کو نکال دیا جو جسٹیفائڈ تھا, کہ جو جس عہدے کے لائق ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی انہوں نے ان لوگوں کو ری اسٹیٹ کیا, اور اس دن سے تنخواہ دی جس دن سے ان کو نکالا گیا تھا. تو PIA کس طرح چلے گی میرے بھائی جان؟ اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان میں آئے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا,
اس دن سے تنخواہ کلیم کر لی جس دن سے وہ 164 کا بیان دے کے پاکستان سے گئے تھے. یہی نہیں رکلا آپ نے. ایک اور مزیدار بات بتا دوں آپ کو. یہ جیسے یہ آج ڈالر کی فلائٹ کی جو انویسٹیگیشن یا انکوائری یہاں بیٹھ کے میں نے یہاں بیٹھ کر جو دیکھی نا وہ بڑی مزیدار ہے. وہ مزیدار ہے کیا کہ ڈالر میں مین جو وجہ ہے نا, ایک تو جو پاکستان کے حالات ہے, اس کی سب سے جو میجر وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو کرپشن یا جو پیسہ آتے ہی 3-4 مہینے میں لوٹ مار کی ہے نا, وہ ہنڈی کے ذریعے یا جیسے بھی ڈالر مارکیٹ سے اٹھایا آپ نے شفٹ کیا, اور اتنا وہ گیپ آیا, وہ گیپ آج تک کور نہیں ہو پایا. اور یہاں لندن میں پوری دنیا کے اندر جائیدادیں اتنی خریدی گئی ہیں ان لوگوں کی, اور بڑے ایسٹس بنائے گئے ہیں. تیسرا ساتھ ایک اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے. آپ کا جو بزنس مین ہے وہ پاسپورٹ لیتا ہے دوسرے ملک کا, اور لینے کے بعد وہ سب سے پہلا جو کام کرتا ہے سارا پیسہ ٹرانسفر کر کے ان ممالک میں لے جاتا ہے. اچھا وہ کیوں لے کے جاتا ہے؟ وہ یوں ہے کہ یہاں جو روپیہ پڑا ہے, جو پیسہ ڈی ویلیو ہونا ہے, آپ فرض کریں جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت آپ کا 1 کروڑ روپیہ تھا, تو 1 کروڑ کم ہو کے اس وقت 60 لاکھ روپے رہ گیا ہوا ہے. تو وہ پیسہ نکال کے وہ بھی وہاں پر لے گئے. اور کمال کی بات ہے کہ کوئی ادارہ یا کوئی ایجنسی اس فلائٹ کو روکنے کے لیے, ابھی جو آپ نے اسحاق ڈالر کا ذکر کیا جس نے بڑا باتیں کہی, اور حالات ان کے بس میں ہے نہیں, اب آگے کریں گے کیا ہوگا. آرمی نے ایک لیڈ لی ہے اور آرمی چیف کا بیان آیا کہ جی معاشی ریسٹرکچرنگ کے لیے اس کے اوپر کچھ 4-5 کمیٹیز بنائی گئی ہیں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے پاکستان کی معیشت کی بڑی فکر, پاکستان کی معیشت معاشی حالات میں انڈکشن آئے تو ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے. اب ایگزیکٹو کمیٹیز بنی ہیں, ٹیئر کمیٹی بنی ہے, 4 ممبرز کمیٹی بنی ہے, اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اب بڑی اچھی بات ہے. اللہ, میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اداروں کو اس چیز کا نوٹس دینا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت جس طرح تباہ ہو رہی ہے جس وقت تک وہ رول نہیں پلے کرے گی, اور میں سمجھ رہا تھا جس وقت آرمی رول نہیں پلے کرے گی گورنمنٹ کے پیچھے کا, اس وقت تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان میں. اب جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ کامیاب ہو جائے. لیکن بات یہی ہے کہ وہ ماضی میں محمد بن سلمان بھی آیا تھا, اس میں محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میرا ایک سوال ہے یہاں, آپ نے یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان اداروں کی, یعنی آرمی چیف آف دی آرمی صاحب نے جو بنایا ہے, یہ موجودہ حکومت کوئی مان رہی ہے؟ مجھے کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا بتا دیں کہ بڑی توجہ کے ساتھ گیا ملک کی معیشت کنٹرول کرنی ہے, ملک کا رول آف لا کی باتیں کرنی ہے, تو کوئی نظر آیا؟ یہاں تو مافیاز ایسے جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں اس ملک کو. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارے ہی ہیلپ لیس ہو گیا ہے یہاں پر. جی ہیلپ لیس تو دیکھیے نا, آپ آج کی آپ خبر دیکھ لیجئے, آئی ایم ایف سے آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں 9th 8th and 9 ریویو میں, اور آئی ایم ایف آپ کی بات نہیں سن رہا. آئی ایم ایف کی ایک پچھلی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, پوری دنیا نے دیکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم نے آئی ایم ایف نے کہا آپ یو اے ای اور سعودی عرب سے مدد لے نہیں آئی. محمد سلمان لاسٹ وزٹ میں آئے تھے جب عمران خان کا دور تھا, محمد بن سلمان آیا تھا پاکستان, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں $20 بلین کی سرمایہ کاری کریں گے, ایک ریفائنری بھی لگانے کا انہوں نے کہا تھا. آج تک کچھ نہیں ہوا. اگر ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہوا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اب وہ سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی. اب آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی کا وزٹ ہوا امریکہ کا, وہاں کتنے, یعنی ان کے آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہ ایک جنرل الیکٹک جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, انہوں نے اور ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے معاہدہ سائن کیا ہے کہ جو ایڈوانس فائٹر جیٹ کے انجنز ہیں وہ انڈیا میں بنائی جائیں گی. ایک بہت بڑی کمپنی ہے مائکرون ٹیکنالوجی نے $825 بلین کا معاہدہ سائن کیا ہے. وہ سیمی کنڈکٹرز اسمبلی بنائیں گے انڈیا کے اندر. جنہوں نے جو پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. جس دن نریندر مودی برطانیہ ہوا, امریکہ میں تھا, تو جوائنٹ کانگریس کے خطاب سے پاکستان کے LOC پہ فائرنگ کر کے انہوں نے پاکستان کے سویلینز کو شہید کر دیا. اب امریکہ اور انڈیا کا اتنا تعلق ہوتا جا رہا ہے, ہم ان چیزوں میں, یہ چیزیں ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں, کنسرن کا باعث ہیں. یہ ہم چیزیں دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں, دعائیں مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت ہی کرتے ہیں نا, یعنی انہوں نے اور کیا کرنا ہے. یعنی یہ ایک جو بڑی زبردست بات آپ نے چھیڑ دی, فرق کیا ہے. میں بھی کوشش سے باریکی سمجھنے کی کوشش کرتا رہا
ان میں اسٹیٹسمین شپ ہے, ان میں قومیت ہے, ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لیڈر ہیں. آپ وہاں کے لیڈر کوئی بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں, یعنی اپنا گجرات میں یا باقی وہ جو وزیر اعلیٰ میرے نام ذہن سے نکل گیا اس کا, کمال کا وہ آدمی ہے, اس نے تو حالات ہی بدل کر. اور یہ نہیں ہے کہ نریندر مودی نے اس کے اپنا روڑے اٹکا دیے, یعنی یہ نہیں کیا. انہوں نے آپس میں جب ملک کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, آج کا صرف ایک کام سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تباہی بربادی کیسے کر رہی ہے, اور عمران خان کو ہمیشہ کر کا بس نہیں چل رہا, ان کا بس نہیں چل رہا کہ آج اس کو پکڑ کے ایسی جگہ پھینک دیں کہ راستہ ہی کوئی نہ ملے. تو جب آپ ایسے حالات سوچ کے بیٹھے ہوں گے تو امید کیسی بہتری کی آ سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اظہر صدیق صاحب, یہ جو ٹائم ہم کھڑے اس میں ہمیں ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں ضرورت دینی ہے, صرف ایک ایمفیسس کرنا ہے ایک چیز پہ, وہ ہے کسی طرح پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دیں. بڑی زبردست بات. بس یہ ہے. عمران خان اب باہر ہے, چلو جی عمران خان باہر ہے, اگر آنا ہوا تو الیکشن کے ذریعے وہ آ جائے. آج کی تاریخ میں مائنس اس کو کرتے ہوئے جو لوگ آج بیٹھے ہوئے, کیونکہ اگر ہم اس چیز کو جو چیز ہم اس کو روتے رہیں گے تو شاید آگے کبھی بھی نہیں چلے. بھائی وہ چلا گیا. آج آپ کی ذمہ داری ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے مظلوم عوام کی دیکھ بھال کے لیے خدا کے واسطے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں. چلیں, اتنی سی بات. میں اس بات کے بعد اب اس کے بعد گنجائش کو نہیں چھوڑی ہے, اور میں چاہوں گا اسی بات کو سامنے رکھتے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہہ دی ہے, آپ نے شرم دلا دی ہے. ڈوب مرنے کا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جو کالک منی ہے ان 13-14 سیاسی جماعتوں نے, اور جو موجودہ نظام کے اندر آپ نے بہت بڑا سمجھ پڑے سے کہ یار خدا را چھوڑ دیں ہیں. اور میں یہ بات اس کو لفظ کہتا ہوں مساک پاکستان کا, کہ آپ مساک پاکستان کو سامنے رکھتے ملک کو بچا لیں, اس کی معیشت بتا لیں, حالات و واقعات ٹھیک کر لیں. اگر آپ نہیں کریں گے, ہمیں پتا ہے کہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے, لیکن بہرحال باتیں لمبی ہے. بہت قربانیوں کے بعد پاکستان بنا ہے. یعنی اگر آپ ویسٹرن اپنی چھوڑ دیں, ایک کتاب ہے بہت بڑی مشہور کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, جو برطانوی 2 صحافی تھے, انہوں نے لکھی تھی, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کا ایک فقرہ مجھے کبھی نہیں بولتا. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب اس طرح کی مہاجرین آئے ہیں, اس طرح کا شفٹنگ ہوئی ہے, جب بارڈرز چینج ہوئے ہیں, تو اس پوری دنیا میں اتنی کلنگ, اتنا میسیکر کبھی نہیں ہوا ہے جتنا انڈیا اور پاکستان کے بننے پہ مسلمانوں کا میسیکر ہوا. وہ قربانیاں ہیں, وہ خون ہے جو اس مٹی میں موجود ہے, جو میری اور آپ کی مٹی ہے. تو اس مٹی سے ہمیں محبت ہے. خدا کے واسطے اس مٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ملک کے حالات, اس ملک کی معیشت, چلو یہی لیڈرشپ ٹھیک کر دے. اگر چلے اس سے پہلے لوگوں نے نہیں کر سکی تو یہی اپنا, یہ تو اور 49 کروڑ کرپشن کی 49 کروڑ کی کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں, تو پھر ملک کس طرح ٹھیک ہوگا؟ اچھا, آپ کو امید ہے, مجھے میں کیسے امید رکھ لوں؟ ہم نے تو اپنی جوانیاں گزار دی ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے. مجھے وہ سوری وہ چیف منسٹر دہلی کا نام یاد آ گیا, اروند کیجریوال. اس نے وہاں پہ جو کچھ کیا ہے اس دیکھنے کے قابل ہے. آج کل وہاں گورنمنٹ کو آج وہاں گورنمنٹ کے سارے اسکول فنکشن کر رہے ہیں. کیا بات ہے, مطلب اس کی کبھی تقریر اٹھا کے پڑھیں. اس نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف ہم نے ریسورسز کو یکجا کیا ہے. ہمارے چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ لائف لانگ مراعات نہیں لی ہیں, ہم نے غریبوں کے لیے کام کیا ہے. چلے اجازت چاہتے ہیں جی اس خوشگوار موقع کے اوپر کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات, شاید شرم حیا ہو جائے, کچھ شرم اور حیا آ جائے, کچھ خیال آ جائے اس قوم کا ذاتیات سے نکل کے. عید کی خوشیوں میں دوبارہ کیجیے گا, دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.